حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، کافی سارے عرصے کے بعد آپ کے شہر جھنگ میں حاضری کا اتفاق ہوا، اور اللہ جانتا ہے کہ اس وقت دل میں کتنا دکھ محسوس کر رہا ہوں۔ جب بھی جھنگ میں حاضری ہوئی، میرے دائیں یا بائیں مفتی عبدالحلیم رحمہ اللہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ آج سٹیج خالی ہے، آج وہ اللہ والا ہم میں نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کا انتقال قیامت کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ والوں کا دنیا سے اٹھ جانا گھنٹی ہے اس بات کی کہ قیامت آئی۔ پھر ایسا اللہ والا جو کبھی کسی کو لڑا کے راضی نہیں، کسی کو بھڑا کے راضی نہیں، پورے شہر کو ملا کر لے کے چلنے والا، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح راستے پہ لوگوں کو گامزن کرنے والا، آخری دم تک اسی کوشش میں، اسی سعی میں اور اللہ اللہ کرنے میں اور کرانے میں ساری زندگی گزار دی۔ سارا شہر جھنگ مل کر، سارے علماء مل کر کوشش کریں، مفتی عبدالحلیم کو نہیں لا سکتے، یہ خلا پورا ہونے والا نہیں۔ پھر ساتھ ساتھ مولانا صوفی محمد یار صاحب سب قید رحمہ اللہ، وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے، ایک اچھے خاصے طبقے کو وہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ اور قریب ہی کے زمانے میں سرگود شہر میں مفتی احمد سعید صاحب رحمہ اللہ وہ بھی رخصت ہو گئے۔ تو یقین جانو ان حضرات کا دنیا سے اٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ ملک میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ جب آگ لگتی ہے، طوفان آتا ہے، بارش آتی ہے، عورت اپنے بچوں کو تلاش کرتی ہے، ادھر آ جاؤ، بارش آ گئی، آگ لگ گئی، اللہ پاک بھی اپنوں کو پہلے بلا رہا ہے، یہاں کچھ ہونے والا ہے، تم پہلے ہی آ جاؤ۔ اور اس طرح اشارہ فرمایا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں میری زمین پہ عداوت نہ کرو، فساد نہ مچاؤ، قتل نہ کرو، خون نہ بہاؤ، ناحق لوگوں کا خون نہ بہاؤ۔ اللہ پاک کی زمین ہر روز صبح کو عرض کرتے، الہی لوگ مجھ پہ زنا کر کے چلتے ہیں، بدماشی کر کے چلتے ہیں، اجازت دے میں لقمہ بنا کر نگل جاؤں۔ مجھے اپنے اوپر ان کا چلنا پسند نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہر روز آواز لگاتی ہے، ظالموں، بدکاروں، بدماشوں، میرے اوپر دندناتے پھرتے ہو، ایک نہ ایک دن میرے اندر آؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تم کو کتنا دشمن رکھتی تھی۔ آج لوگ آزاد ہو گئے، جو کسی کی سمجھ میں آتا ہے وہی بکتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہی کرتا ہے، نہ کوئی راہ متعین رہی، نہ کوئی مسلک رہا، نہ کوئی بات رہی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا عظیم تر صحابی ہے، بہت بڑا جرنیل ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے۔ بہت جلیل القدر صحابی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب موت کا وقت بالکل قریب آیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، رونے لگ گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت بھی مدینے پاک میں اب تک بھی یہ رواج ہے، جب کسی پہ نزع طاری ہو، سکرات طاری ہو، موت قریب ہو، جتنے پاس بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں سارے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام آخری وقت میں قرآن مجید کی ہر وقت تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اعلان فرمائیں گے قرآن والے آگے آ جائیں۔ عرض کیا جائے گا قرآن والوں سے کون مراد ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے میں قرآن والا اس کو کہتا ہوں جو میرے قرآن سے عشق رکھتا تھا، پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اتنا پیار تھا آخری وقت تھا، ادھر موت کا جھٹکا لگا، ادھر میرا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا۔
بھی اپنی قبر سے اٹھا، میرا قرآن پڑھتا ہوا اٹھا، تم میدان حشر کا چکر لگاؤ، آج بھی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے فرماتے رونے لگ گئے۔ کسی صحابی نے کہہ دیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو، موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیوں روئے؟ صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت پوری نہ ہوئی، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میرا شوق پورا نہ ہوا۔ میری تمنا تھی گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میں روزہ دار ہوں، جہاد فی سبیل اللہ ہو، کفر اسلام کا مقابلہ ہو، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر کافر بھی اکٹھے ہو کر مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، میرا ناک کاٹ لیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میں اللہ کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، زبان بھی تیری نام پہ کٹا کے آیا ہوں، اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ ان اللہ والوں کی یہ موت تھی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک عجیب نوجوان کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ گرمی تھی، دوپہر تھی، سورج اپنی شباب پہ تھا، بڑی سخت گرمی تھی۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ پیروں سے معذور ہے، دونوں پیر نہیں ہیں، ہاتھوں کے بل زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، اور گلے میں کرتا بھی نہیں، سامان کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تو کہاں سے چلا اس حالت میں؟ کہنے لگا میں بلخ بخارے سے چلا ہوں۔ تجھے یوں ہی ہاتھوں کے بل گھسٹتے چلتے کتنا عرصہ گزر گیا؟ نوجوان کہنے لگا اللہ والے 7 برس ختم ہو کر 8واں لگ چکا ہے۔ اس حالت میں کہ جی ہاں اسی حالت میں، ذرا کھانا پینا۔ جوان کہنے لگا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ ہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہوں وہی تندرستی عطا کرتا ہے۔ اور نوجوان دوپہر بڑی سخت ہے، گرمی بڑی سخت ہے، میرے یہاں دوپہر کو آرام کر لے، قیام کر لے، کچھ دیر ٹھہر جا، آج میرے یہاں قیام کر لے۔ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا مالک بن دینار یہ 2-4 منٹ جو تیری ساتھ باتوں میں میرے خرچ ہو گئے، مجھے ان کا ہی بڑا دکھ ہے، میں اور اپنی اس معذوری میں ہاتھوں کے بل 2-4 گز گھسٹ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا۔ یہ جو تیری ساتھ بات کرنے میں تھوڑا سا وقت خرچ ہو گیا، مجھے اس کا ہی بڑا دکھ ہے۔ ارے تو تھک گیا ہوگا۔ جوان کہتا ہے تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں دل ان کے کبھی تھکتے نہیں۔ میرے سامنے تھکنے کا نام نہ لو، میرے دل میں عشق کی آگ جلی ہوئی ہے، سوز و گداز کا سمندر طوفان برپا کر رہا ہے، میں نہیں تھکنا جانتا، میرے یہاں نیند کا سوال نہیں، آرام کا سوال نہیں، میں تو گھسٹ گھسٹ کر رب کے دربار میں حاضر ہوا چاہتا ہوں۔ پوچھا کہ جا کہاں رہے ہو؟ کہنے لگا بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلا، روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلا، کھانا پینا کچھ نہیں کہ نہیں، بس کہ منتظر ہوں اس گھڑی کا کہ کب وہ وقت آئے اور کب میں جا کر یوں کہوں کہ اے مدینے کی مہاجر سبز گنبد کے مکی، اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کی مکی، عرش ہے تیرے قدم کے فیض سے یہ سرزمین۔ کب وہ وقت آئے، کب میں مدینے کی گلیوں کو دیکھوں، کب آب و ہوا کو دیکھوں، کب مدینے کی بہاروں کو دیکھوں، کب گنبد خضرا پہ میری نگاہ پڑے، میرے دل کی تسلی ہو جائے۔ عاشق لوگ یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ دیہات کی ایک عورت آئی،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد اور آ کے کہنے لگی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں نے سنا ہے سرکار کی وفات شریف ہو گئی، کیا کہاں دفن کیا کہ اس حجرے میں؟ کہنے لگی مجھے دروازہ کھول کر قبر کی زیارت تو کرا دے۔ عورت صاحب دیہات کی رہنے والی چوکٹ پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی آقا جب بھی آتی تھی زبان تیری ہوتی تھی، قرآن خدا کا سنتی تھی، مسائل پوچھتی تھی، زیارت کرتی تھی، اب یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، میں تیرے قدموں میں مرنا چاہتی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے ایک چیخ ماری چوکٹ پہ گر کر جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بھی اس سال حج کے لیے گیا، مینا میں نے دیکھا کہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے ایک جگہ، تو میں بھی گیا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں۔ میں نے لوگوں میں سے جھانک کر دیکھا تو وہی نوجوان بیٹھا ہے جس کو میں نے دوپہر کے وقت دیکھا تھا، وہی حالت ہے، گلے میں کرتا نہیں، گٹھڑی نہیں، ٹھیلا نہیں، سامان نہیں، اور رو رو کے یوں کہتا مولا آج کسی نے دمبی کی قربانی دی، کسی نے بکری کی قربانی دی، کسی نے اونٹ کی قربانی دی، کسی نے گائے کی قربانی دی، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں بالکل مفلس اور نادار ہوں، میرے پاس تو یہ میری جان ہے، میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں، قبول فرما۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک چیخ ماری اور مینا میں جان دے دی۔ اس حالت میں ان اللہ والوں کا آخری وقت آتا ہے۔ ایک ہم لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں، سڑکوں پہ، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا ہے، ادھر منہ میں کنجری کا گانا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاتی علی الناس زمان، اور لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ گھروں میں، محلوں میں آج موت آتی ہے، کنجری کا گانا منہ میں ہوتا ہے، ادھر دم نکل رہا ہے، ادھر کنجری کا گانا کانوں میں آواز آ رہی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر میں میت اتاری جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ اس ماحول میں، اس معاشرے میں ہم کس طرح ایمان اور یقین اور ایمان ساتھ لے کر مریں گے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں۔ قسم دے کر پوچھو ماں مر رہی ہے کلمہ منہ سے نہ نکلا، باپ مر گیا منہ سے کلمہ نہیں نکلا، بیگم صاحبہ چل بسی منہ سے کلمہ نہیں نکلا، ہزاروں چلے گئے اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہ آیا۔ تم نے کبھی سوچا تک نہیں، خیال تک نہیں کیا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کیوں رویا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا اتنی کمزوری کبھی نہ دیکھی، اتنی ضعیفی کبھی نہ دیکھی، اتنی ناتوانی کبھی نہیں دیکھی، چہرہ انور بالکل کمزور ہو گیا۔ آپ نے ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے معلوم نہیں موت بالکل قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی موت۔ تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا دکھ ہوگا، درد ہوگا، ہائے ہائے ہائے۔ جنگ والوں کبھی تم نے سوچا نہیں 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا، اعضاء چھوٹیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر جوڑ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا، وزیروں، سفیروں، امیروں، حسینوں، جمیلوں، تمام کے جوڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ پروگرام تک نہیں مرد عورتوں کا کہ یہ دنیا کسی کی نہ بنی، قبر میں آخر جانا ہی جانا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا کم باذن اللہ، ایک نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟
وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو پیغمبر کا دماغ تو پیغمبر کا ہوتا ہے نا، فرمایا تجھے تو بڑا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنے ہزار سال قبر میں گزر گئے؟ کہ جی ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار ملاقات تو اللہ نے کرائی دی، قبر کا کچھ حال تو بتا، کیا بنتی ہے؟ قبر کا کچھ ماحول بتا، قبر کی خبر بتا۔ علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو قبر کی خبر پوچھتا ہے، قبر کا حال پوچھتا ہے، قبر کا ماحول پوچھتا ہے، قبر کا معاملہ مجھ سے پوچھتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ نوجوان رو کے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے، پر مالک کائنات کی قسم آج تک میرا منہ کڑوا ہے۔ اس لیے جنگ والوں لمبی چوڑی بات کہنے کا وقت نہیں، حالات نہیں، میں تو تمہیں اتنا سا پیغام دینے آیا، کھانے پینے کا زمانہ ہے، میں جانتا ہوں تم کیلے کھاتے ہو، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ تم کو معلوم ہے، انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، پر تم نے جنگ والوں کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے چکھا نہیں، جنہوں نے چکھا وہ بتانے نہ آئے کیسا ذائقہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ بادشاہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، رگیں ٹوٹیں گی، موت آئے گی، اور جس کی آئی تمہیں معلوم نہیں کس طرح آئی، کس حال میں آئی۔ جن کے دلوں میں ان باتوں کا خیال آیا خدا کی قسم صحابہ کرام میں سے اتنے رویا کرتے تھے آنکھیں ختم ہو گئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، پوچھ لیا بڑا بہادر پہلوان فاروق تجھے کیا ہوا، اتنا کیوں رویا؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ 1,29,000 صحابہ کرام اس آخرت کے لیے قربانیاں دیتے آئے، اولاد کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، جو کرنا پڑا وہ کر گزرے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ اسی لیے ہر سال اللہ پاک جل شانہ نے اس امت کو یہ موقع دیا کہ سنت خلیل پہ عمل کرتے کرتے قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے، قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر خیر فرمایا، یوں فرمایا ہم نے ان کے بڑے امتحان کیے، بڑی آزمائش کی، وہ ساروں میں کامیاب ہوئے۔ تم ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے، آزمائش میں نہ ڈالے، ہم امتحان کے قابل نہیں۔ یہ ہمارے جو امتحان ہوتے ہیں ان میں نقل ماری جاتی ہے، تو اللہ امتحان لے گا تو نقل کیسے ماریں گے، کیسے کام چلے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہزاروں امتحان میں مبتلا کیا، ہزاروں آزمائشیں کی، فَأَتَمَّهُنْ سب میں کامیاب گیا، سب میں پاس نکلا۔ ایک آزمائش ایسی بھی آئی اللہ کی توحید کی وجہ سے، شرک کو مٹانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا سارا مصر فلسطین دشمن بن گیا، حضرت سارہ کو ساتھ لے کر چل دیے، ایک بیوی ساتھ ہے اکیلا دم میں۔ یہاں تو لوگ محلوں میں شہروں میں کہتے ہیں جی میں اکیلا ہی ہوں، میں کیا کروں،
اگر خلیل کہتا کہ میں اکیلا ہوں تو آج قرآن میں اس کا ذکر خیر کیسے ہوتا؟ پرواہ نہ کی، وہ کہتا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کون کہتا ہے میں اکیلا ہوں؟ میری ساتھ تو اللہ ہے۔ مصر سے گزرنے لگے، بادشاہ کے ملازموں نے بادشاہ کو جا کے بتایا بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے تیرے حلقے سے، بہت بڑی خوبصورت عورت ہے۔ کہ ملازم پکڑ کے لے کے چلے تو عورت ذات حضرت سارہ رونے لگ گئی، خلیل میرا کیا بنے گا؟ پیغمبر کو اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہوتا ہے، فرمایا پرواہ نہ کر، میری آبرو میرے مولا کی آبرو ہے، چاہے جہاں چلی جا میری عزت کی حفاظت میرا اللہ کرے گا۔ فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، پرواہ نہ کر، میں اس کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، چیخا میں جلا اس کے لیے، سارے دکھ اٹھاتا ہوں اس کے لیے، میری عزت کی حفاظت وہی کرے گا۔ محل میں جا کر حضرت سارہ کو بند کر دیا، بادشاہ نے بلوایا ہے عزت لوٹنے کے لیے، بادشاہ نے پکڑوا کر منگوایا ہے آبرو برباد کرنے کے لیے۔ بادشاہ کا ارادہ ہے سارا کی عزت کو برباد کرنے کا، اور اللہ کا پروگرام ہے سارا ادھر آ، اس محل میں ایک معصوم بچی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کو اتنا پسند کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کے پیٹ سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کی نسل سے حبیب اللہ کو لانا چاہتا ہوں۔ آج تک کسی کی انگلی اس کی طرف نہیں اٹھی، سارا محل میں آؤ، اس کو آ کر ساتھ لے جاؤ تاکہ میرے ذبیح اللہ کی پیدائش کا معاملہ بن جائے۔ بادشاہ کا ارادہ ہے آبرو برباد کرنے کا، اللہ کا ارادہ ہے ہاجرہ کی آبرو بچانے کا۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس نے بھی تدبیر بنائی، میں خدا نے بھی تدبیر بنائی۔ بادشاہ آیا حضرت سارہ کے قریب برائی کا ارادہ کر کے، مفسرین نے لکھا ہے حضرت سارہ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ یہاں سے پتہ چلا کوئی پاک دامن عورت، کوئی نیک بیٹی اگر گنڈوں میں بدماشوں میں پھنس جائے، عزت بچانے کا طریقہ یہ ہے وضو کر کے اللہ کے سامنے نیت تو باندھ، تیری عزت کے لیے وہ فرشتے بھیجے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک جہاز سمندر میں چل رہا ہے، طوفان آیا، جہاز تختہ تختہ ہو گیا، کچھ لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے، کچھ تختوں پہ بہ کر کے چلنے لگے۔ ایک عورت گود میں بچہ ہے، ایک حبشی نوجوان دوسرے تختے پہ بہتا ہوا جاتا ہے، اس نے عورت اکیلی دیکھ کر اپنا تختہ چھوڑ دیا اور بدماشی کے ارادے سے عورت کے تختے پہ آ بیٹھا۔ تم جنگ والے سوچ رہے ہوگے کہ ڈوبتے وقت بھی باز نہ آئے، یہ سیلاب آتے ہیں لوگ بدماشیوں سے باز آئے؟ ڈوب گئے مگر باز نہ آئے، بغیرتی لوگ کرتے ہی رہے۔ علماء کرام نے لکھا حبشی نوجوان نے عورت کا بچہ چھینا سمندر میں پھینک دیا، عورت روئی اور کہنے لگی میرے اللہ بیٹھی رہتی ہوں، عزت جاتی ہے، حرکت کرتی ہوں، ڈوب جاؤں گی۔ میں نے سنا ہے سمندر کی گہرائیوں سے تو نے یونس علیہ السلام کی سنی تھی، میں تو پانی کے اوپر بہ رہی ہوں، مولا میری آبرو بچا، میرا ایمان بچا، میری عزت بچا، تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک گردن سی نمودار ہوئی پانی میں سے اور حبشی نوجوان کو ایک ہی لقمہ بنا کر لے گئی۔ وہ تو ہر جگہ سنتا ہے، پکارنے والا بے بس بے کس ہو کر جب اس کو پکارتا ہے وہ ہر جگہ انداز پہنچاتا ہے، وہ ہے جو موجود ہر جگہ۔ عورت بہتی بہتی کنارے جا لگی، ایک جہاز قریب آیا، دوپٹے کا اشارہ کر کے اس کو بلایا،
جہاز میں جب سوار ہوئی تو دیکھتی کیا ہے، ایک نوجوان کی گود میں اس کا وہ بچہ جو سمندر میں پھینک دیا تھا بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے۔ ٹوٹ پڑی، میرا بچہ ہے۔ لوگوں نے کہا تیرا کہاں سے آیا؟ ماجرا سنایا، اس طرح ہوا۔ جہاز کے کپتان نے کہا ہم جہاز لے کر آ رہے تھے، غیب سے آواز آئی جہاز ادھر کو لے آؤ ورنہ ڈبو دیے جاؤ گے۔ ہم جب جہاز وہاں لے کر پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک جانور کی پیٹھ پہ یہ بچہ بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا۔ عزت بھی بچی، ایمان بھی بچا، بچہ بھی بچا، اور کوئی بچانے کے لیے تدبیر کرے جبھی نا۔ حضرت سارا نے نماز پڑھ کر بددعا کر دی، بادشاہ کے سارے بدن میں درد ہونے لگا۔ پیغمبر کا سارا گھر بڑا کریم ہوتا ہے، جب اس کو درد نے ستایا نا، کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میرے لیے دعا کر دے۔ اب اگر کوئی جنگ کا ہوتا یا میں ہوتا کہتا دفع ہو، تیرے واسطے دعا کا دی۔ لیکن حضرت سارا نے پھر جولی پھیلا دی، مولا وعدہ کرتا ہے، بدماشی سے توبہ کرتا ہے، اس کو تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ نے تندرستی عطا کر دی۔ وہ پھر کہنے لگا لو ایسی حسین عورت کا بات آئے گی پھر برائی کے لیے تیار ہوگی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو گنڈے بدماش ہوتے ہیں ان کی قسم کا بھی کوئی یقین نہیں۔ اگلے دن ایک آدمی نے قسم کھائی تو اس کے خلاف کرنے لگا۔ لوگ کہنے لگے کہ تو نے قسم کھائی تھی، قرآن اٹھایا تھا، آخر کیا تھی گیا بل ڈٹھی ہوئی مسجد سی، پاٹیا ہوا قرآن سی۔ اگر ڈٹھی ہوئی مسجد سی تو پاٹیا قرآن سی، قرآن کے نا پورا سی جڑا میں چاہیا۔ مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ تو نے تو پاڑیا قرآن اٹھایا، ڈٹھی ہوئی مسجد میں اٹھایا، خدا کا جب غضب آئے گا تو وہ ادھورا نہیں آئے گا، وہ ادھورا نہیں آیا کرتا۔ 3 مرتبہ اس بادشاہ نے حضرت سارا کے ساتھ ایسا کرنے کا ارادہ کیا، پھر دعا ہوئی، پھر بد دعا ہوئی، پھر دعا ہوئی، پھر بد دعا ہوئی۔ آخر کار کہنے لگا اپنے ملازموں کو کہ ہوئے بدماش ہو، عورت کے روپ میں کسی بلا کو پکڑ کے لائے ہو، کسی جن بھوت کو لے آئے ہو، اور کہنے لگا تو چلی میرے محل سے جلدی چلی جا۔ اور جاتی جاتی وہ کہا کہ یہ تیری خدمت کیا کرے گی، یہ بچی میرے محل میں ہے، اس کو ساتھ لے جا۔ حضرت سارا کو ہاجرہ کو ساتھ کر دیا، سیانی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اللہ میاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ماتھے پہ بوسے دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پیغمبر کا بیٹا خود بھی نبی اور آل میں آنے والا نبی، کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا حسین چہرہ ہوگا۔ اللہ میاں نے پھر آزما لیا، حکم دیا کہ اس ہاجرہ کو، اسماعیل کو، دونوں ماں بیٹوں کو وہاں چھوڑ کے آ جہاں سینکڑوں میل میں پانی کوئی نہیں، آدمی کوئی نہیں، رستہ کوئی نہیں، گھاس کوئی نہیں، پتا کوئی نہیں، جہاں بیت اللہ ہے یہاں کے بارے میں حکم دیا چھوڑ کے آ۔ اور اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو مزہ آئے گا، اللہ نے یہ فرما دیا بتانا نہیں ہے کہ میں نے حکم دیا ہے۔ خدا حافظ نبی نہیں کہتا اپنی بیوی کو۔ آج لوگ ہر بات میں کہہ دیتے ہیں ہمارے پیروں کو پتا کل کو کیا ہوگا، ہمارے فقیروں کو پتا ہے پرسوں کیا ہوگا۔ وہ بڑی مدت کی بات ہے، یہی موسم تھا، چماسا گرمی تھی، انارکلی لاہور سے ہم کئی ساتھی گزر رہے تھے، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے ایک ملنگ، چاروں طرف لوگ کھڑے، بڑا مجمع، کافی دنوں کی تو بات ہو گئی، ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگوں کی تقدیر بتا رہا تھا۔ کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی پوسٹ ملے گی، کسی کو کہتا تھا تیری شادی بڑی فرسٹ کلاس لیڈی سے ہوگی۔ وہ بابو تو کوڈا ہی ہو جاتا تھا، لیڈیوں پہ بڑے مرائے یہ لیڈے کوئی کام نہیں، رات دن بس لیڈیوں کے پیچھے ہی پھرنا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا میں بھی تقدیر پوچھتا ہوں اپنی۔ کہنے لگے شرارت ہو جائے، یہ منع کر ہے، ساری دنیا پر ہاتھ دکھا رہی ہے، کوئی شرارت نہیں، میرے ہاتھ میں شرارت ہے۔ 1 روپیہ لے رہا تھا وہ، میں بھی لوگوں میں گھساتا، بھیڑ میں سے اوپر نیچے ہی ہوتا میں بھی پہنچ گیا، اور دونوں گھٹنے میں نے زمین پہ رکھ دیا، روپیہ ہاتھ میں، میں نے اس کے لے کر کہا، میں کہا ملنگ جی اگر اب دیکھا میری شادی ہو جائے گی کہ نہیں۔ اب اس نے دیکھ کے میری طرف کہنے لگا، اس نے سوچا کہ یہاں اچھے بھلے کو نہیں ملتی پاکستان میں، اسے کون دے گا، اچھی طرح میرا ہاتھ دیکھا بھی نہیں، جھٹک کے کہنے لگا نہیں تیری شادی نہیں ہونی ہے۔ میں کیا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں۔
یوں ہی عقیدے بگڑ جاتے ہیں لوگ. ہمارے پیر کو پتا، فقیر کو پتا، کسی کو پتا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا. فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہو جائے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی. ان اللہ علیم خبیر، ایک اللہ کی ذات جانتی ہے. حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چل دیے، نہ خدا حافظ کہا، نہ کوئی تسلی دی. تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی، ختم ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام جب دور نکل گئے تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا یہ تو چلے گئے. کھڑی ہو کر آواز دی، اے میرے ابراہیم. مڑ کر نہیں دیکھتے. جنگ والوں، اللہ کا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھتا، گھر والی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا. ایک تم ہو، چٹی داڑھی، بڑھیپا، کالے برقعے والی نظر آ جائے نا، آگے بھاگ کر بڑے نہیں آتے ہیں. کہاں جانا چاہتی ہیں آپ؟ تیری ماں لگتی ہے، آپ چلی جائے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ کالے برقعے پہ مرتے 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 مری گئے. ایسا عجیب تماشا. وہ لاہور پلیٹ فارم پر پھر رہی تھی نا ایک لیڈی برقع اوڑے، آ گیا ایک لیڈا، کہنے لگا سیون اپ لاؤں. نے کہا لے آئے. نے کہا واہ کام بن گیا. وہ سیون اپ لے آیا. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا میرے خیال میں ایک پھینٹا بھی ہو جائے. نے کہا لے آئے. نے کہا سبحان اللہ، پکا کام ہو گیا. وہ سیون اپ بھی پی لی، پھینٹا بھی ڈکار گئی. تھوڑی سی دیر کے بعد کہنے لگا سیب لے آؤں. وہ لے ہی آیا سیب. کیا آپ کے لیے میں سیب لایا ہوں، آپ کھائیں. کہنے لگی نہیں آپ کھائیں. اس نے سوچا ہو میری بھی محبت ہو گئی ہے، سیب کھانے کے لیے مجھے بھی کہہ رہی ہے. جب اس نے اصرار کیا نا کہ میں تو تیرے لیے لایا ہوں، کھا تو صحیح. کہنے لگی کیسے کھاؤں، میرے منہ میں دانت ہی نہیں ہے. اب پتا چلا اسے کہ صبح سے میں تو پرانے پپی کے پیچھے پھر رہا تھا. صرف برقع دیکھا چل دی. یہاں پیغمبر اپنی گھر والی کی طرف نہیں دیکھتا. حضرت ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگایا. عرب کی قداور مائی، طاقتور مائی، دوڑ لگا کر حضرت خلیل کا راستہ آ کے روک لیا اور کہنے لگی میں جوان عورت، یہ پیارا نور نظر، یہ لخت جگر، شکل تو دیکھو، صورت تو دیکھو، ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. اللہ کا پیغمبر بولتا نہیں. پتہ چلا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا، آنکھ کا اشارہ نہیں کرتا. حضرت ہاجرہ رونے لگ گئی، میرے خلیل، میرے ابراہیم، میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، معافی چاہوں گی، معذرت کروں گی. اس بچے کا کیا گناہ ہے اس میدان میں چھوڑ کے چلے ہو؟ بولتے نہیں ہیں. اللہ کی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت ہاجرہ نے خود ہی قیاس لگایا، سوچتی ہیں پیغمبر تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وہ کہنے لگی خلیل کہیں اس رب کا حکم تو نہیں، کہیں اس اللہ کا یوں حکم تو نہیں. جنگ کے لوگوں اگر خلیل ہاں کہہ دیتا تو کیا حرج تھا؟ ہاں نہیں کہتا، اجازت نہیں، تاکہ ہاجرہ کے یقین ایمان کا امتحان مکمل ہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کا یوں اشارہ کیا، بس ذرا سا ہاں. پھر عورت کا ایمان دیکھ، یقین دیکھ. یہیں نہ بیٹھی، دوڑ کے وہاں گئی ہے جہاں پہلے بٹھا کر آئے تھے اور کہنے لگی ابراہیم جاؤ، میں جانوں میرا رب جانے، پرواہ نہیں. راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں. تھوڑی سی کھجوریں تھی وہ ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، بھوک اور پیاس نے بے چین کر دیا. اسماعیل علیہ السلام کی اتنی لمبی زبان باہر نکلا.
2 पत्थर खड़े करके ऊपर एक पत्थर रखकर छांव बनाई, उसके नीचे लिटा दिया और फिर चक्कर लगाया। कभी सफा पहाड़ी पे चढ़ती है, कभी मरवा पहाड़ी पे चढ़ती है, कभी उतरती है और ढलमान में से भागकर चलती है। जब अपना बच्चा नजर नहीं आता, सारे कह दो अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह बड़ा, जोर से कहो अल्लाह बड़ा। किसी के 500 साल के सजदे रद्द, किसी की हजारों सखावत सदकात रद्द, किसी की चाल मंजूर, किसी की रफ्तार मंजूर, किसी की टोर मंजूर। और यूं फरमाया हाजरा मेरी रहमत की तलाश में आज जो तूने दौड़ लगाई है, ये तेरी चाल ढाल रफ्तार टोर हमें इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि आज के बाद खलीलुल्लाह क्यों ना हो, ज़बीहुल्लाह क्यों ना हो, कलीमुल्लाह क्यों ना हो, रूहुल्लाह क्यों ना हो, हबीबुल्लाह क्यों ना हो, सहाबा किराम क्यों ना हो, कुतुब अब्दाल गौस क्यों ना हो। मेरी हाजरा मुझे अपनी किबरियाई की कसम, जब तक वो तेरी चाल चल के ना दिखाएगी हाजी का लाने का हकदार नहीं हो सकता। तेरी रफ्तार उसे चलनी पड़ेगी। फरमाया इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता व तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। 7वें चक्कर में आवाज सी आई, अब रो पड़ी हजरत हाजरा, कहने लगी मेरा बच्चा अगर चल बसा मैं फिर क्या करूंगी। सुन ली मैंने आवाज। आपकी क्या देखती है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की नरमो नाजुक एड़ियां जिस जमीन पर रगड़ी गई थी वहां से चश्मा जारी कर दिया। हजरत हाजरा ने पी लिया, भूख भी खत्म हो गई, प्यास भी खत्म हो गई, बच्चे को भी पिलाया। अल्लाह ताला ने खाने काबा की बुनियाद डाल दी, ऐसे घर की बुनियाद डाली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 500 साल की इबादत एक तरफ और बैतुल्लाह पे एक निगाह यूं डालना एक तरफ। 500 साल की इबादत का वो सवाब नहीं जो एक नजर खाने काबा पे डालने का सवाब है। और अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं कि जो आने वाला हजरे अस्वद को बोसा देता है, अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं मैं समझता हूं मेरा सज्जा हाथ पकड़कर मेरे बंदे ने चूम लिया। जो गिलाफे काबा को पकड़कर मांगता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं ये समझता हूं मेरा दामन पकड़ के मांग लिया। जो मकाम मुल्तजिम पे लिपट के मांगता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं समझता हूं मेरी चौखट पे पड़ के मांग लिया। और फरमाया लोगों ये जो आने वाले आए हैं ये रिश्तेदारों के मेहमान नहीं, अजीजों के मेहमान नहीं, दोस्तों के मेहमान नहीं, मैं खुदा मेजबान हूं, ये मेरे मेहमान हैं। आज इनकी दुआओं पे आमीन कहो। फरिश्तों को हुक्म होता है इनसे मुसाफे करो। मगर अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि हज मुकम्मल करके आए और सबका हज कबूल फरमाए। मेरे इलाके में कई सालों की बात है पुरानी, जब कोई हाजी था, एक आदमी हज करके आया। मैं दोपहर को उसको मिलने गया तो जोर की नमाज का वक्त आया, मैं उठ के चला गया नमाज पढ़ने। फिर असर की नमाज का वक्त आया, मैं उठा और नमाज पढ़ के आ गया। मैंने उस हाजी के लड़के से पूछा, मैंने कहा हाजी साहब ने नमाज यहीं पढ़ी? तो कहने लगा जी अभी शुरू नहीं की, सफर के थके हुए हैं ना, 2-4 दिन के बाद शुरू करेंगे। शुक्र है पहले लोग झूठ नहीं बोला करते थे। हाँ आजकल का होता ना तो वो कह देता है जी ये तो कई वक्त की इकट्ठी पढ़कर बैठे हैं। तो फिर मौलवी था ना, मैं बैठ गया हाजी के पास। बातों में उसको ले आया, यही मैंने कहा हाजी साहब नमाज नहीं पढ़ी? कहने लगा आप ही लोगों से सुना है कि बैतुल्लाह में जो एक नमाज पढ़े लाख का सवाब मिलता है, मस्जिद नबी में जो एक नमाज पढ़े 50,000 का सवाब मिलता है। 4 महीने पढ़ के आया, वो हिसाब लगा लो। मसाइल सीखते नहीं, अरकान और आदाब बैतुल्लाह के सीखते नहीं। डीसी के दफ्तर में अगर जाना हो कईयों से पूछे कैसा जाऊं, किस तरह दरखास्त दूं, कैसे कहूं, कैसे खड़ा हूं, कैसे बैठूं, क्या अर्ज करूं। और अल्लाह के दरबार में हम जाते हैं और सीख करने जाते हैं। ये खौफ नहीं कि अगर बेअदबी होगी तो मारा जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की नर्म और नाजुक एड़ियों से बुनियाद डालकर खाने काबा की, अल्लाह ने हमें ये काबा दिया, गुनाहों की माफी मांगने के लिए वहां जाओ, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिर होकर मांगने के लिए यहां आ जाओ।
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی صحیح ارکان حج کے ادا کر کے واپس جاتا ہے اس طرح واپس آتا گویا آدھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. پہلے لوگ یوں ہی حج کیا کرتے تھے, یوں ہی قربانیاں کرتے تھے. اب تو ہر چیز کی لوگ آسانی تلاش کرتے ہیں. پچھلے بقرعید کے موقع پر ہمارے مسجد میں ایک آدمی مجھے کہنے لگا اگر کوئی غریب آدمی مرغی کی قربانی دے دے تو لگ جائے گی. میں نے کہا تو مکھی مار دے انشاءاللہ وہی لگ جائے گی. سارے کام ٹیڑھی ہو گئے, نیچے 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 کو چلے آ رہے. آج کل وہ ٹیڑھی بکرے بکری آئے ہوئے ہیں نا, کہیں تو قربانی کے لیے یا کندھے کو اٹھا کر لاوے. اب بتاؤ یہ گوشت بانٹے گا یا کھاوے گا یا فریج میں رکھے گا, کیا کرے گا؟ بالکل کام بگڑ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور اچھا تلاش کر کے لاؤ, اس کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور میرا موضوع نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی میری امت کا کیا بنے گا. پل صراط پہ سے گزرتے وقت اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما کر یوں فرما دیا کہ تیری امت جو قربانی میں جانور ذبح کرے گی میں خدا پل صراط کے کنارے پر زندہ کر کے ان سب جانوروں کو سواریاں بنا کر پیش کر دوں گا. اس لیے بقرعید بالکل قریب آ گئی. ہر دین ایمان اسلام کے لیے قربانی کے لیے تیار رہو. زیادہ سے زیادہ مجھے آج کل فکر لگا ہوا ہے کہ اپنے گھروں کو میں نماز کا اہتمام کرو. آج حال یہ بنا ہوا ہے کہ اگر گھر والی کی گود میں موت آئی تو گھر والی بے نماز, دھی کی گود میں موت آئی دھی بے نماز, بہن کی جھولی میں موت آئی بہن بے نماز, بیٹے کی گود میں موت آئی بیٹا بے نماز, بھائی کی گود میں موت آئی بھائی بے نماز, ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز, کمپیوٹر کے ہاتھ میں موت آئی کمپیوٹر بے نماز, نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز, تیرا کفن خرید کے لانے والا بے نماز, تیرے غسل کا پانی گرم کرنے والا بے نماز, تیری قبر کھودنے والے بے نماز, تیرا جنازہ اٹھانے والے بے نماز, تیری قبر پہ مٹی ڈالنے والے بے نماز. اگر تو نمازی بھی ہے یہ اتنے چاروں طرف کے بے نماز تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ اس بچی کا فکر کیوں نہیں کرتا؟ کلاس میں فیل ہو جائے تجھے دکھ لگتا ہے میری بچی فیل ہو گئی, ساری عمر نماز نہ پڑھے تجھے کبھی درد نہیں ہوا کہ جہنم کے انگاروں میں جلے گی. بیوی ایک دن تیرا کہنا نہ مانے آگ لگ جاتی ہے, ساری عمر نماز نہ پڑھے بے ایمان تجھے کبھی آگ نہیں لگی. اس گھر سے تیرا جنازہ نکلے گا, اس گھر سے تیری میت اٹھے گی جس گھر میں تو نے سارے بے نماز پیدا کر رکھے ہیں, سارے بے نماز اکٹھے کر رکھے ہیں. کس طرح ایمان کلمہ ساتھ لے کر جائے گا؟ اس لیے اپنے ماحول میں اپنے گھر میں بچیوں کو بہنوں کو پیار سے محبت سے بڑے عقیدت سے ان کو نمازی بنا, تاکہ مرنے کے بعد جب تیرا جو بیٹی بہن منہ دیکھنے آئے تو نمازی تو تیرا منہ دیکھنے آئے, تیرا منہ دیکھنے بھی سارے بے نمازی آئے, تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا, فرمایا زمین میری ہے تمہاری نہیں, آسمان میرا, ستارے میرے, چاند میرا, رات میری, دن میرا, یہ ہوا میری, یہ فضا میری, یہ درخت میرے, یہ پہاڑ میرے, یہ سمندر دریا میرے, سارا نظام کائنات میرا ہے. تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے, موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے, یہ میری مرضی. مسجد میں موت بھیجوں, گھر میں موت بھیجوں, پانی میں غرق کر کے ماروں, کسی اور عذاب میں ماروں, میری مرضی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ, میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ, عداوت نہ مچاؤ, بدماشی نہ پھیلاؤ, زناکاری نہ پھیلاؤ, ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ, ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں. میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں, خاندان کی بات نہیں, میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں.
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے. قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی. ان کا انجام دیکھو. لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو. فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے. لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں. دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے. فرمایا قال فما خطبكم ایھا المرسلون. لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی، اور ظالموں باز آ جاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو. فرمایا قال یا قوم ان هؤلاء بناتی هن اطہر لکم فاتقوا اللہ. پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، بڑا دیانتدار ہوتا ہے. لوط علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو. زیادہ تنگ کرنے لگے. لوط علیہ السلام نے رو دیا، فرمانے لگے قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید. کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا. میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے، ہماری وجہ سے رو رہا ہے. بول اٹھے قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. لوط علیہ السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں. انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ. کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین. ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، نوکدار پتھر آئیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے، یہ اس کو لگے. آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا. کون سا گناہ آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ ہر دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لعنت میں گرفتار ہے. بیٹے مانگنے کے لیے قبروں پہ مونڈے پڑے ہیں، جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں، حاجت روائی کے لیے ان کو پکار رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. فرمایا ظالموں اتنی بڑی زیادتی نہ کرو، وہ اللہ والا مر گیا، قبر میں تم نے خود دفن کیا، غسل تم نے دیا، کفن تم نے پہنایا، جنازہ تم نے خود پڑھا، کندھوں پہ تم اٹھا کر لے کے گئے، وہ بیچارہ غریب مر گیا. تم اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر منتیں مانگ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتمیر کے لفظ آتے ہیں قرآن میں. یہ کھجور کی گٹھلی، اس میں جو ایک تیل سی ہوتی ہے، اس کے اندر سے دیکھنا کبھی ایک دھاگا سا نکلتا ہے. کھجور کی گٹھلی، اور گٹھلی کا جو سوراخ سا ہے لمبا،
اس کے اندر سے ایک باریک سا دھاگا سا نکلتا ہے، اس کو قرآن اور اللہ پاک کتمیر عربی میں کہتے ہیں۔ فرمایا تم بیٹے مانگ رہے ہو، تم نوکری مانگ رہے ہو، تم حاجت روائی ان سے مانگ رہے ہو، حالانکہ یہ تو کھجور کی گٹھلی کا وہ دھاگا پیدا نہیں کر سکتے۔ شرک کتنا ہو گیا، بدعت کتنی ہو گئی، ہیرا پھیری، اچھے بھلے حاجی نمازی بھی باز نہیں آتے۔ داڑیاں رکھ کر ہم لوگ اپنی داڑیوں کی عزت نہیں کرتے۔ اب یہ خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنے لوگ ڈوب گئے، کتنے بچے ڈوب گئے، کتنا نقصان فصل کا، دانا، جانوروں کا گھاس، یہ علاقے کے علاقے کتنا لاکھ آدمی پریشان ہے۔ اور یہ گانے بجانے والا گناہ جو ہے اس کو تو لوگ اب گناہ ہی نہیں مانتے، عورتیں بھی مرد بھی، چھوٹے بڑے امیر غریب لگے ہوئے رات دن۔ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بنسری بجنے کی آواز آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کافی دور چلے گئے، پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، او انس کیا وہ منحوس اب بھی آ رہی ہے؟ وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ حالانکہ یوں ذرا باہر انگلی کر کے بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دیکھ سکتے تھے کہ وہ آواز اب بھی آ رہی ہے کہ نہیں، لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ، حضور کا طریقہ دیکھ، اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے، انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی۔ 3 مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب حضرت انس نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی، انگلی نکالی اپنے کانوں سے، فرمایا او انس قیامت کا نزدیک آئے گا، قرب قیامت ہوگا، میری امت گانے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے بعد نہیں آئیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں، استغفار توبہ کی توفیق نہیں، ادھر دم نکلے گا، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر کانوں میں یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی، ایسی تلقین کی، ان کی ایسی تربیت فرمائی، کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے۔ معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں، ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں۔ گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، جمان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا، میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی، گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دائیں طرف منہ کر لیا، وہ دائیں طرف آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں ہو گیا ہوگا،
رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا، کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے، میں ڈرتا ہوں قیامت میں کیا بنے گی؟ تقاضے پہ تقاضا کیا، مجھے سزا دو، اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا۔ شادی شدہ تھا، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارنے کا حکم ہے۔ ہائے، قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے۔ قرآن موجود ہے، قانون موجود ہے، ماننے والے چلے گئے قبروں میں، اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر، سنسار کرو۔ جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی، اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی۔ وہ گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے۔ جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا، ہٹے گا نہیں۔ جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا۔ فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا۔ ایک اور عورت سے گناہ ہوا، خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کرو، مجھے قرآن والی سزا دو، اسلام والی سزا دو، ایمان یقین والی سزا دو، قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی، مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ پیغمبر ہے، نبی ہے، اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا گناہ تو نے کیا، سزا تجھے دیں، یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا۔ آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے زنا کا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف 40 میل تک 40 دن تک اللہ کی پھٹکار لعنت برستی ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری کرتے ہیں زمین لعنت کرتی ہے، مکان کے در و دیوار لعنت کرتے ہیں، چھت لعنت کرتی ہے، کھڑکیاں روشن دان دروازے لعنت کرتے ہیں، اور صرف لعنت نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، زمین آئے گی، دیواریں اٹھ کر آئیں گی، اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی، درخت آئیں گے، کھڑکیاں آئیں گی، روشن دان آئیں گے۔ لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں۔ جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ قرآن گواہ ہے، قوم سمود کا کیا بنا، قوم عاد کا کیا بنا، قوم لوط علیہ السلام کا کیا بنا، قوم موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا۔ ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنائے۔
موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ طوفان آیا، ڈوب گئے، مرے لوگ، غرق ہوئے۔ آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دعا کر دے ہمارے لیے، ہم سچی توبہ کر کے آئے ہیں، اب شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے۔ اور طوفان چلا گیا، کھیتی میں پانی آ گیا، اور اچھے کھیت ابھرے، اور سبزی ترکاریاں اچھی اگی، پھر بدماشی پھیلا دی۔ سارے عذاب کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں، ایسا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ، روٹیوں میں چڑچڑی، یہ ڈانگروں کے جانوروں کے جسم پہ جوں ہوتی ہے نا موٹی، اس کو اردو میں چڑچڑی کہتے ہیں، روٹی میں چڑچڑی، آنکھ میں، منہ میں، ناک میں، پیشاب کی جگہ، پخانے کی جگہ، سب جگہ وہی پیدا ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کے روئی، توبہ کا پھر وعدہ کیا، پھر وہ عذاب ٹل گیا، پھر بدماشی پہ آ گئے۔ پھر حال یہ بنا، کنویں سے پانی نکالتے ہیں، یہودی پینے کے لیے منہ کو لگاتا ہے، لہو بن جاتا ہے۔ یہاں تک لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس کہ تو اپنے ہاتھ سے ڈول پانی کا نکال کر مجھے پانی پلا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے نے ڈول پانی کا نکالا، لیکن پانی پلاتے وقت دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ماننے والے پانی پی رہے ہیں، اسی بوک کے ڈول کو منہ لگا کر یہودی پانی پینے والے کے منہ میں لہو جا رہا ہے، رت جا رہی ہے۔ یہاں تک یہودیوں نے منت کی ماننے والوں کی کہ ایک پیالہ پانی کا بھر، ایک طرف تو منہ لگا، ایک برتن میں پانی بھر، ماننے والے سے کہا، پھر اس برتن کے ایک طرف تو منہ لگا، ایک طرف میں منہ لگاؤں گا، اور تیرے صدقے میں میرے منہ میں بھی پانی جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے پیالہ ایک تھا، برتن ایک تھا، کنواں ایک تھا، کھوہ ایک تھا، بیٹھنے والے قوم کے لحاظ سے ایک تھے، ملک کے رہنے والے ایک کے تھے، لیکن خدا بے نیازیوں پہ قربان جاؤں، اس ایک برتن میں سے ماننے والے کے منہ میں پانی جا رہا تھا اور کافر کے منہ میں لہو جا رہا تھا۔ کون کہتا ہے کہ ہم خدا کی خدائی سے باہر ہو گئے؟ چھوٹی بستی، بڑی بستی، غریب بستی، امیر بستی، چائے کا ہوٹل، بڑا ہوٹل، نیچا، کچھ بھی، گاڑی، بس، ویگن، ٹرک، ٹرالی، کوئی بھی کنجری کے گانے سے خالی نہیں۔ ذرا شیخو پوری کے علاقے میں جا کے دیکھو اور سیالکوٹ کے علاقے میں جا کے دیکھو، جن کو ہفتہ ہفتہ ہو گیا درختوں پہ لٹکے ہوئے، جا کے پوچھو ان لوگوں کے جگر اور کلیجوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈوبتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں، پینا نہیں، انتظام کوئی نہیں، اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے؟ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے، ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا، زندگی نہیں کٹتی، اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا۔ اتنی تیز ہوا 1 ہفتے تک چلی، زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا، جب تک مر نہیں گئے جان نہیں چھٹی۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجوروں کے درختوں کی طرح زمین پہ پٹکے ہوئے پڑے تھے۔ آج بھی اسی خدا کی خدائی ہے، اس کی طاقت موجود ہے، اس کی قدرت موجود ہے، اس کی بے نیازی موجود ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔
میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، تم کتنے بڑے طاقتور ہو کر میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے، رنگ والے گورے رنگ والو تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، میں زمین کو لپیٹ دوں گا، آسمان کا ریزہ ریزہ کر کے تمہارے سروں پہ پھینک دوں گا۔ اجتماعی بے نماز، بستیوں کی بستیوں میں دو نمازی نہیں، توبہ کرنے والا کوئی نہیں، قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں، مرد عورتوں میں سے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آنکھیں بند ہو گئی، دماغ بدماش ہو گیا۔ اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں، اجتماعی عذاب آ رہے ہیں۔ کئی جگہ کھڑا پانی آیا، رات کو سوتے ہوئے پانی آیا۔ پرسوں ترسوں میں ہیڈ بلوں سے گزر رہا تھا، وہاں کے انجینئر نے سلام کیا، جانتا تھا، میں نے پوچھا کیا حال ہے، ایک بات کہہ کر کے رونے لگا، حالانکہ افسر بڑا پتھر دل ہوا کرتا ہے، پھر پاکستانی افسر تو ویسے ہی سنگ دل ہوتے ہیں۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا کئی 100 لاشیں گزر چکی ہیں، اور کہتا تھا ایک لاش کو دیکھ کر رونا آ گیا کہ مری ہوئی ماں نے کہاں سے چلی ہوگی، ڈوب کر مری ہوگی، اب بھی سینے سے اپنے مرے ہوئے بچے کو چمٹایا ہوا تھا۔ جس ماں کی ہم قدر نہیں کرتے، جس ماں کی عزت نہیں کرتے، جس ماں کا اکرام نہیں کرتے، مرنے کے بعد بھی سینے سے لگائے ہوئے چل رہی ہے۔ بلکہ وہ کہتا تھا کہ میرا اندازہ کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن اولاد اولاد ہے۔ صحابیہ کی بات کر رہا تھا، گناہ ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی ہے اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، میں اس زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہی، اللہ کی پاک زمین پر میرے ملعوس قدم نہیں پڑنے چاہیے۔ حضور نے فرما دیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر سزا دیں گے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بخود دائیں پکڑ کے نہیں لائی، کوئی سرکاری کرندہ پکڑ کے نہیں لایا، خود بخود بچے کو جھولی میں لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ یا رسول اللہ اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا، قرآن کا نظام مجھ پہ جاری کرو، قرآن کا قانون مجھ پہ نافذ کرو تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، ابھی اس کو لے جا، جب یہ کھانے لگ جائے گا پھر سزا دی جائے گی۔ خوش نہیں ہوئی، مجھے مہلت مل گئی، روتی ہوئی چلتی ہے، کہنے لگی او مدینے والوں میری سفارش کر دو، مجھے جلدی سزا مل جائے، ایسا نہ ہو قرآن کی سزا اٹھائے بغیر میری موت آ جائے۔ میرے یہ منحوس قدم اس زمین پہ پڑنے کے قابل نہیں، اللہ کا رزق کھانے کے قابل میرا منہ نہیں، اللہ کی ہوا پھانکنے کے قابل میرا ناک نہیں، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں گناہ کر بیٹھی، مجھ پر قرآن کا نظام چلاؤ۔ کتنا بڑا فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم گناہگاروں میں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی اس طرح سے اس کائنات میں آیا ہو۔ پھر بھی لوگ صحابہ کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں حج کر دی۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، سال کے بعد یا 8-10 مہینے کے بعد یہی عورت بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر لائی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، جب ہاتھ میں روٹی پکڑنا سیکھ گیا تو سمجھو کھانی بھی سیکھ گیا۔ فرمایا ابھی تو بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے، رونے لگی آقا آج واپس لے جاؤں گی۔
گناہ اگر ہو جاتا تھا لوگ قیامت سے ڈرتے تھے، موت کے جھٹکے سے ڈرتے تھے، اللہ کے قہر سے ڈرتے تھے۔ آج تو ڈر خوف بالکل ختم۔ کسی کو الزام لگانا ہو پرواہ نہیں، کسی پر بہتان باندھنا ہو کوئی پرواہ نہیں، چغلی غیبت کرنی ہو انشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے۔ فرمایا لوگوں بعد آ جاؤ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، مکان میں، دکان میں، ہر دل میں فساد آ گیا، ہر نیت میں فساد آ گیا۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عذاب کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ بارش کے پانی کے طوفان کیوں آتے ہیں، یہ اندھیریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی نے صاف فرما دیا، قرآن پڑھا، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ کوئی عذاب نہیں آتا جب تک اپنے ہاتھوں کی کرتوت نہ ہو۔ کیوں؟ ولا یظلم ربک احدا، رب کی ذات کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو اسی لوگ ہیں نا، پتہ نہیں جی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے، خدا کے غضب کو بلانے کے سوا، اور ہم کرتے کیا ہے؟ صبح اٹھ کر گانا بجانا، سوتے وقت چاروں طرف گانا بجانا، سفر میں گانا بجانا، قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں میں پھر عذاب کا مزہ چکھایا کرتا ہوں، عذاب کا ذائقہ چکھایا کرتا ہوں، اور ایسا چکھاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یادگار رکھیں۔ آج بھی پتہ دماغ میں کیا ہے؟ جی ہمارا شہر تو اونچائی پہ ہے، ہمارا مکان تو بڑا اونچا ہے، والد صاحب بڑے سیانے تھے، کرسی اونچی باندھی، بنگلہ اونچا ہے، کوٹھی اونچی ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا بعد آ جاؤ ورنہ طوفان آئے گا۔ نوح علیہ السلام روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پر جب گئے، عورت روٹیاں پکاتی تھی۔ جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں۔ جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا ہے اتنا امیر نہیں کرتا۔ سارا دن ساری رات بک 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 بک۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بڑھیا کہنے لگی جو روٹیاں پکا رہی تھی، بیٹا نوح شکل تیری سونی ہے، صورت تیری سونی ہے، قد و قامت تیرا سونا ہے، چہرہ تیرا بڑا نورانی ہے، لیکن جھوٹ بول جا تینوں شرم نہیں آئی؟ پیغمبر نے فرمایا مائی کیوں؟ کہنے لگی کہ تو کتنے دنوں سے کہہ رہا پانی آئے گا، پانی آئے گا، طوفان آئے گا، عذاب آئے گا، آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مائی غریب ہو کر اللہ کی قدرت کا تماشا نہ بنا، اللہ کے ساتھ مذاق نہ کر۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ اللہ کی قدرت کا مذاق نہ اڑا، اس کی بے نیازیوں کا مذاق نہ اڑا۔ مائی گھبراتی کیوں ہے؟ وہ اس پہ قادر ہے۔ وفارت النور، تیرے اس آگ والے تندور میں سے پانی نکالنے پہ وہ قادر ہے۔ فما فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم تضحکون۔
फरमाया मेरे कुरान को भुलाते हो, गुनाह करके फख्र करते हो, किसी को पता नहीं चला मैंने कितने कत्ल कर दिए, मैंने कितनी चोरी कर ली, मैंने कितने जिना कर लिए, मैंने कितनी लड़कों के साथ बदमाशी कर ली, लेकिन आज तक मेरा किसी को पता नहीं चला। फरमाया कमीने और जालिम, किसी को पता हो या ना हो मुझे पता है, मुझे इल्म है सारी तेरी करतूतों का। फरमाया ऐसी सजा दूंगा तुम गरक हो रहे होगे, दुनिया तुम्हारा डूबने का तमाशा देखेगी। वही हाल बना हुआ है। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खिताब करके फरमाया, लोगों जब लोगों के पेट में हराम होगा, दिल में हराम होगा, नीयत में हराम होगा, अमल में हराम होगा, कपड़ा हराम का होगा, पेट में रोटी हराम की होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं अपने दस्ते मुबारक, यूं अपने हाथ मुबारक उठाकर दिखाए। फरमाया लोग यूं कहेंगे या रब या रब या रब, लेकिन अल्लाह पाक उनकी सुनेंगे नहीं, किसी दुआ को कबूल नहीं किया जाएगा, चीख चीख कर मर जाएंगे, अल्लाह का अर्श हरकत में नहीं आएगा। कितने मेले, कितने ठेले, कितने शिरक, कितने बिदअत, कितनी चोरी, कितने डाके, कितने गुनाह, कितने कत्ल, कितनी ज्यादती हो रही है और तौबा की तौफीक नहीं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घरवाली अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास लोग आए, अर्ज करने लगे उम्मुल मोमिनीन, ये नुकसानात होते हैं, ये तूफान आते हैं, ये तबाही क्यों मचती है? जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, लोगों मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना जब जिना की कसरत होगी, जब बदकारी की कसरत होगी, जब बदमाशी की कसरत होगी, अल्लाह पाक जमीन को हुक्म दे देंगे इन स्याकारों को उठाकर जमीन पे रगड़ दे। वरना दुनिया में ऐसे लोग भी आए, जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लोग आए, आतिश फिशा पहाड़ से लावा निकला है, आग निकली है और बस्तियों की बस्तियां जला रही है और चल रही है, आग ने बड़ा नुकसान कर दिया। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फूंक नहीं मारी, दुआ नहीं मांगी, कोई और हरकत नहीं की, कोई और हुक्म नहीं दिया। अल्लाह वाले ने, पैगंबर के ससुर ने, फारूक आजम जैसे जवान ने अपनी ओढ़ी हुई चादर उतार के दे दी। फरमाया जल्दी जाओ, आग के सामने जाकर मेरी ये चादर फैला दो और आवाज लगा दो, ए दौड़ने वाली आ गई, जलाने वाली उड़ाने वाली आ गई, ये तेरे सामने जो हम चादर कर रहे हैं ये फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चादर है। तारीख शाहिद है, सिर्फ बुझ नहीं गई, विषम नहीं गई, वापिस होकर पहाड़ में दाखिल हो गई। आज जो कौम फारूक जैसे जर्नैलों को गालियां बके, उनके वो कैसे पानी के तूफान को रोके? इसको तो लोग गुनाह ही नहीं समझते। कयामत के दिन बहुत बड़ा गुनाह बनकर ये सामने आएगा। जिसने नबी के यारों का, नबी के जानिसारों का गिला किया होगा, शिकवा किया होगा, मैं तुम्हें कसम उठा देता हूं, अस्ताम कर देता हूं, काली कमली वाला मत्थे नहीं लगाएगा। इन चीजों को लोग गुनाह ही नहीं मानते। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा बयान? अगर बयान पसंद आया तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक से शेयर जरूर करें।